السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننھے منھے پیارے بچوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما، بڑے ہی شفیق، اور آپ کی سیرت بھی بڑی پیاری اور بہت اچھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نام ہیں، انہی میں سے ایک نام رحمت للعالمین بھی ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام دنیا اور جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ کائنات میں لاتعداد دنیا آباد ہے، مثلا انسانوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا، بچوں کی دنیا، غلاموں کی دنیا، ستاروں کی دنیا، صحراؤں کی دنیا اور پانی کی دنیا۔ الغرض ہر قسم کی مادی اشیاء کی اپنی الگ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب دنیاؤں کو پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت، انڈا اور دیگر غذائیں کھاتے ہیں۔ پنیر، لسی، مکھن، دہی ہماری پسندیدہ غذا ہے۔ گھی سے رنگا رنگ مٹھائیاں بناتے ہیں۔ پتہ ہے یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ غذائیں ہماری زندگی کے لیے مفید بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ پہلے لوگ جانوروں پر بہت ظلم کرتے، جس کی مختلف صورتیں تھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو بہت سمجھایا، ہدایات دیں اور ان پر ظلم کا ہر قسم کا سلسلہ بند کروا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگ چکا تھا۔ اونٹ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا اور فرمایا، لوگو ان بے زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پر سوار ہونا ہو تو اچھی حالت میں ہی سوار ہوا کرو، اگر ان کا گوشت کھانا ہو تو بھی اچھی حالت میں کھایا کرو، یعنی ان کو خوب کھلایا پلایا کرو تاکہ یہ صحت مند نظر آئیں۔ ایسا مت کرو کہ بیچاروں پر سواری کا کام تو لو لیکن کھانے کو کچھ نہ دو، ان کی صحت اور خوراک کا خیال نہ رکھو، اور جب انتہائی کمزور ہو جائیں تو ذبح کر لو، بلکہ ذبح کا بھی ارادہ ہو تو صحت مند جانور کو ذبح کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ میں نے ایک عورت دوزخ میں دیکھی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اس عورت کا کیا قصور؟ تو میں بتاتا ہوں، اس عورت کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دیتی تھی، نہ وہ اسے کھولتی تھی کہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھا لے۔ اسی طرح وہ بیچاری بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا یہ ظلم انتہائی ناپسند آیا اور عورت کو دوزخ میں ڈال دیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی۔ اتفاق سے اس جگہ چیونٹیوں کی بل تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے، چیونٹیوں کی بل پر آگ جلتی دیکھی تو فرمایا، بجھاؤ بجھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جلدی سے آگ کو بجھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف اللہ کا حق ہے، آپ کو کوئی حق نہیں آپ کسی جاندار کو زندہ جلائیں۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ہو یا انسان، کھیت ہو یا باغ، چاہے اپنا ہو یا جانی دشمن کا ہو، اسے جلانے سے منع کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کو جلانے سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ جاہلیت میں جب لوگ سفر میں ہوتے، کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھا لیتے۔
جانور بیچارہ اس تکلیف کو کس دکھ کے ساتھ سہتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ پھر مہینوں یہ زخم ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہوگا، اور وہ بیچارہ جانور اس درد کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ وہ اپنی شب و روز گزارتا ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا گوشت کاٹنے اور انہیں جان بوجھ کر کسی قسم کا بھی زخم پہنچانے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا حرام ہے۔ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب بارش نہ ہوتی تو لوگ گھاس پھوس جمع کرتے اور ایک دمبے کی دم کے پیچھے باندھ دیتے، پھر اس کو آگ لگا دیتے۔ دمبا بیچارہ آگ کی حرارت سے آہستہ آہستہ جل جاتا اور تکلیف سے ادھر ادھر بھاگتا۔ ان جاہل لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے بارش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی سختی سے روکا۔ بعض لوگ دور جاہلیت میں جانوروں کی ناک، کان یا دم کاٹ دیتے اور انہیں بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے۔ بعض یہ سمجھتے کہ اس طرح جانور کو نظر نہیں لگتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ہونے والے اس ظلم کو یہ فرما کر بند کر دیا، جو کسی جانور کا ناک، کان یا کوئی حصہ کاٹے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ تعالیٰ کے انتہائی غصے کا نام ہے۔ جو شخص بہت ہی برا کام کرے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے چارے وغیرہ کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالا کرتے تھے اور پانی پلایا کرتے تھے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ہمارے آگے جا کر حوض صاف کرے، پانی نکالنے کا انتظام کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی یہ دونوں تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم یہ کام کریں گے۔ چنانچہ وہ پہلے کنویں پر گئے اور کنویں کو صاف کر کے حوض کا پانی نکالا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں پانی پی لوں؟ صحابہ کرام نے اجازت دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی اونٹنی کو پانی پلایا اور پھر خود پانی پیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اونٹنی بیچاری بھی سفر کی تکلیف اٹھا کر میرے ساتھ یہاں تک پہنچی ہے، اس کو بھی پیاس لگی۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی جانوروں کے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کریں جیسا کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسے آپ نے نرمی کا حکم دیا اور برتاؤ کیا، ویسے کریں اور اللہ کے نزدیک اچھے انسان کہلائیں۔